بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں بابر روان، آپ دیکھ رہے ہیں بابر روان آفیشیل فار یو۔ آج آپ کے لیے NTS ٹیسٹ کے حوالے سے بھی بڑی اہم ویڈیو ہے، اور آج کے ٹاپک میں ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی کے کوڈ 406 کے جو ٹاپک ہے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اینڈ لینگویج نمبر 1 جو ہے وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو ویورز، جو انسان کا دماغ ہے، جو برین ہے، وہ بڑا اہم ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی عطا کیا ہے انسان کو، تو وہ اپنی جگہ پہ ہر ایک پارٹ باڈی کا جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن جو ہارٹ ہوتا ہے، جو برین ہوتا ہے، وہ انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ اور یہ برین جو ہے، یہی جو ہے جو انسان کو حیوانوں سے ایک ڈفر کرتا ہے۔ تو being educational psychologist, it is necessary to know whether the brain, what is brain and how it develop while studying development process. In fact, development take place at all the time in human beings, from the time of conception till death. Sometime this development in fact sometime fast and sometime relatively slow. تو جی، یہ جو انسان ہے، اس کا جو نشو نما کا جو سلسلہ ہے، وہ اس کی پیدائش سے لے کے اس کے جو ہے ٹل اس کی ڈیتھ تک جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ویریشن جو ہوتی رہتی ہیں انسان کے دماغ کے اندر، اور اس کے باقی جو باڈی پارٹس کے اندر بھی وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور کبھی وہ فاسٹ ہوتی ہیں اور کبھی وہ سلو ہوتی ہیں۔ یہ ہارمونز کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، دیگر اس میں بھی سسٹمیٹک جو ہیں کچھ خواص ہوتے ہیں، جس کی بنا پر وہ بعض لوگوں میں وہ جلدی نشو نما کا سلسلہ ہوتا ہے، بعض میں جو ہے وہ تھوڑا سلولی چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے جو ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں، اس نے جو ہے وہ 4 طریقہ کار بتائے ہیں، 4 اسپیکٹس بتائے ہیں جو ہیں وہ جس کی وجہ سے انسان کے جو ہے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک پہلی جو بات انہوں نے کی ہے وہ ہے فزیکل ڈیولپمنٹ، جو انسان کا جو وجود ہے، جو فزیکل ایگزسٹنس ہے، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جس کے اندر باڈی ہے اس کی، اور باڈی کے اندر اس کے مسلز ہیں، اس کے لیگز ہیں، اس کے آرمز ہیں، آئیز ہیں، فنگر ہیں، ہینڈ ہیں، پورے جو باڈی جو ہے اس کی، وہ اس باڈی کے اندر جو ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ جو ہے وہ فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ہائٹ چاہے بڑھ رہی ہو، چاہے اس کے انسان جو ہے، آپ کو پتہ ہے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ چل نہیں سکتا، پھر وہ چلنا، قدم رکھنا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے اندر جو ویریشن آتی ہیں، وہ جب لڑک پن آتا ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، یہ تمام جو سٹیجز ہیں ریلیٹڈ ہیں فزیکل ڈیولپمنٹ کے۔ اس کے بعد پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، جس کے اندر جو ہے جو وہ عادات وغیرہ چائلڈ کے اندر جو سکلز آتی ہیں، اس کے اندر جو ایج کے لحاظ سے چینجنگ آتی ہے، وہ سونا، کھانا، پینا، بولنا، یہ جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ تو یہ اس کی پرسنالٹی کی جو ڈیولپمنٹ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں، تو یہ دوسرا اسپیکٹ ہے کہ وہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ ہے اس کے اندر سوشل ڈیولپمنٹ۔ اب جب انسان ہے تو انسان کو ایک معاشرے کے اندر تو رہنا ہے، وہ ایک معاشرہ تو تشکیل دیتا ہے، یہ تشکیل پائے ہوئے معاشرے کے ساتھ اس کو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ اس ایڈجسٹمنٹ کے لیے اور اس کی جو اس کی پرسنالٹی ہے، اس کے جو سسٹم ہے، وہ پھر اپنے اس پرسنالٹی کو جو اس کے اندر جو اس کی اخلاقیات ہیں، اس کی روایات ہیں، اس کے اقدار ہیں، وہ ان کو اپنے اندر ضم کرتے ہوئے پھر وہ سوسائٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ جو کرتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے کرتا ہے
کہ وہ وہاں کی عادات کو، وہاں کی سکلز کو، وہاں کی ہیبٹس کو، وہاں کے سسٹم کو وہ جوائن کرتا ہے، اور ایز اے فیملی وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کو افیکٹ بھی کرتا ہے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ کگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ انتہائی اہم ہے۔ یہ چاہے وہ NTS کے حوالے سے ہو، چاہے اس کے دیگر ایکسپیکٹس بھی ہوں، لیکن کگنیٹیو ڈیولپمنٹ ریلیٹیو ٹو دا برین، اس کا جو تعلق ہے وہ آپ کے دماغی صلاحیتوں سے ہے، جس میں آپ کے تھنکنگ پیٹرن ہیں، آپ کا مائنڈس ہیں، آپ کی ویلیو ہیں، موریلٹی ہے، پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز ہیں، تو یہ کگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو ہیں وہ ریلیٹ ہوتی ہیں۔ اور نتھنگ از اسٹیٹک، ایون تھنکنگ از آلسو چینج ود دا ایکسپیرئنس۔ جب آپ شروع میں کسی چیز کے اندر، کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں تو وہ رائے وہ پرماننٹ نہیں ہوتی ہے، وہ وقت کے ساتھ، وہ تجربات کے ساتھ، وہ مشاہدات کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے، اور وہ تجربات اور مشاہدات کے ساتھ جو چینج ہونے والی ہے، یہ آپ کی تھنکنگ چینج ہوتی ہے، آپ کے جو ہیں وہ تھنکنگ کے پیٹرن چینج ہوتے ہیں، آپ کے مائنڈز کے اندر جو ہے چینجنگ آتی ہے، موریلٹی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، اور یہ جو چینجنگ آتی ہے انسان کے اندر وہ میچورٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور وہ میچوریشن ہوتی ہے، میچور ہو جاتا ہے بندہ، اور اس کے اندر پھر ہمارے جو ہیں سائیکالوجسٹ ہیں ان نے 3 پرنسپلز جو ہیں وہ یہاں پہ بتائے ہیں کہ وہ کون سے پرنسپلز ہیں جو ریلیٹ کرتے ہیں پھر اس چیز کو۔ اس میں سب سے پہلا پرنسپل ہے کہ کنٹینیوس اینڈ ویریبل ریٹ آف ڈیولپمنٹ، کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے سے لے کے اس کے ٹل ڈیتھ تک اس کے اندر جو ہے وہ آرڈرلی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کنٹینیوس بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور گریجول بھی۔ اب بات یہ ہے کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہاں سے وہ پروسیس اس کی ڈیولپمنٹ کا شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کسی میں فاسٹ ہوتا ہے اور کسی میں سلو ہوتا ہے پروسیس، لیکن وہ پروسیس کنٹینیولی ہوتا ہے، اور اس میں ویریبل ضرور ہوتا ہے کہ ویریشن آ جاتی ہیں، کسی میں زیادہ ہے اور کسی میں کم ریٹ سے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ دوسرا ہے آرڈرلی ڈیولپمنٹ۔ آرڈرلی ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ پہلے بچہ جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، بچہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، بیٹھنے کے بعد وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اٹھنے کے بعد وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، چلنے کے بعد وہ دوڑنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ آرڈر ہے، یہ اس آرڈر کے اندر وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ بھاگتا ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ آرڈرلی۔ تیسری بات ہے گریجول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر، کہ اوور نائٹ وہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے، سڈنلی کوئی ورک یہاں پہ نہیں ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے ہر حصے کو ڈیولپ ہونے کے لیے، اس کی مینٹیلٹی کو ڈیولپ ہونے کے لیے، اس کے فزیکل ایگزسٹنس کو ڈیولپ ہونے کے لیے۔ تو یہ تمام جو ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں برین کا یہاں پہ وہ کیونکہ کگنیشن سے تعلق ہے تو کگنیشن ریلیٹ ٹو برین، یہ آپ کو NTS کے اندر بھی پوچھا جاتا ہے کہ کگنیشن سے جو ریلیشن ہے وہ کس چیز کی ہے، برین کی ہے یا ہارٹ کی ہے یا کس کی ہے، آپ کی ٹنگ کی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ کگنیشن کا جو سلسلہ ہے وہ فوکس اس کا مینلی برین کے اوپر ہوتا ہے، اور برین اور مائنڈ کے اندر یہاں پہ ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ MCQs ہوتا ہے۔ برین اور مائنڈ کے اندر جو ہے فزیکل ایگزسٹنس رکھنے والا جو ہے وہ ہے مائنڈ، جو ہے اس کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہوتی ہے، برین کی فزیکل ایگزسٹنس ہوتی ہے۔ آپ کی کھوپڑی جو ہے وہ فزیکل ایگزسٹنس رہتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جو اس کے سیریبرم ہے یا بیرم ہے، جو بھی ہیں، وہ
فزیکل ایگزسٹنس رکھتے ہیں، لیکن جو مائنڈ جو ہے وہ فزیکل ایگزسٹنس نہیں رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سوچتے ہیں تو سوچنا ہے کہ سوچ جو ہے وہ فزیکل ایگزسٹنس نہیں رکھتی، البتہ دماغ کے ذریعے سوچتے ہیں تو دماغ ایک فزیکل ایگزسٹنس رکھتا ہے، سوچ فزیکل ایگزسٹنس نہیں رکھتی، اس کا مائنڈ سے تعلق ہوتا ہے۔ ایئر جو ہے وہ فزیکل ایگزسٹنس رکھتا ہے، لیکن ہیئرنگ جو ہے وہ سننا جو ہے وہ فزیکل ایگزسٹنس نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے برین اور اس کے اندر آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے۔ اچھا جی، several area of brain or certain area of brain involved in the performance of particular function in learning۔ تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دماغ کے رائٹ اور لیفٹ جو ہے وہ جو پارٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ان کا رول ہے اس کے اندر لرننگ کے اندر۔ سیریبرم کوآرڈینیٹ بیلنس لائک واکنگ اینڈ اسٹینڈنگ۔ جو سیریبرم کا تعلق ہے یہ آپ یاد رکھیں کہ ایم سی کیوز کے اندر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، سائنس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، سائیکالوجی میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ سیریبرم جو وہ بیلنس کرتا ہے واکنگ اینڈ اسٹینڈنگ کے اندر، جو بیلنس آپ کو ہوتا ہے وہ دماغ کا جو حصہ ہے وہ سیریبرم اس کو کرتا ہے کنٹرول۔ اچھا جی، تو ہپوکیمپس ہیلپ ریکال ریسنٹ ایکسپیرینس، جو آپ کی ریکالنگ ہے، آپ کچھ صبح کچھ ہوا تھا، کل کچھ ہوا تھا، اس کو ریکال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے ریکالنگ میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے۔ تھیلمس جو ہے وہ نیو ایبیلیٹیز جو آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے آپ کا تھیلمس جو ہے وہ امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب دماغ کے اندر چوٹ آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے، تو بندے کا اگر تھیلمس ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ پھر اس میں جو ہے وہ ریکالنگ، وہ پچھلے واقعات جو ہیں وہ یاد کرنے میں اس پرسن کو وہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب ہے لیٹرلائزیشن، another important term used to describe the specialization of two sides of the brain۔ یہ کنسرن کرتا ہے برین کے ساتھ لیٹرلائزیشن، اور دونوں سائڈوں کو بتاتا ہے، لیفٹ ہیمیسفیئر اینڈ رائٹ ہیمیسفیئر کو جو وہ برین جو ڈیوائڈ کیا گیا ہے دو حصوں میں، لیفٹ ہیمیسفیئر اینڈ رائٹ ہیمیسفیئر۔ برین بگن ٹو لٹریٹ آفٹر برتھ۔ تو لیٹرلائزیشن کیا ہوتی ہے کہ اسپیشلائزیشن، دونوں دماغ کے دونوں حصے کیا اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، ان کی کیا اسپیشلائزیشن ہے، جو رائٹ ہیں یا لیفٹ ہیں پارٹس۔ تو اس کے اندر لیفٹ پارٹ جو لیفٹ ہیمیسفیئر ہے، میجر فیکٹر ان لینگویج، وائل رائٹ ہیمیسفیئر از انوالوڈ ان اسپیشل۔ اچھا جی، اینڈ ویژول پروسیسنگ۔ تو آپ کا جو لیفٹ جو آپ بولتے ہیں، جو آپ کی زبان سیکھتے ہیں، جو بھی ہے زبان کا آپ کے جو لینگویج کا تعلق ہے وہ لیفٹ پارٹ سے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو وی این ہے جو آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا جو ہے دیکھنا وہ رائٹ ہے، اس پارٹ سے دماغ کا جو رائٹ ہیمیسفیئر ہے اس میں آ جاتا ہے۔ اور دونوں جو پارٹس میں مل کے کمپلیکس ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، کمپلیکس جو ورک ہوتا ہے اس کو پھر وہ دونوں دماغ کے سے جو ہیں وہ مل کے ورکنگ کرتے ہیں۔ فرونٹل لوب آف دا برین جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ کنٹرول کرتی ہے
ہائر آرڈر آف تھنکنگ کو. جتنی ہائر آرڈر آف تھنکنگ ہے وہ فرنٹل لوبس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، اور یہ لاجیکل تھنکنگ، ہائر لیول کی تھنکنگ، موریلٹی، یہ تمام جو ہیں فرنٹل لوب کے ساتھ کنسرن کر رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے یہاں پہ بات کی ہے برین کی، اور برین کے اندر ہم نے بات کی ہے اس کے ویریس اسپیکٹس جو وہاں پہ ہم نے اس کے رائٹ اور لیفٹ. پہلے تو ہم نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہے برین اور مائنڈ کو، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے جو پارٹس ہیں رائٹ ہیمیسفیئر، لیفٹ ہیمیسفیئر، جو برین کے اس کے لیٹرائزیشن میں اس کی اسپیشلائزیشن کیسے ہوتی ہے، کیسے رائٹ اور لیفٹ جو برین ہے وہ اسپیشلائزیشن گین کرتے ہیں، کیسے اس کا جو پرسن ہے وہ کسی چیز میں کوئی نئی ایبلٹی جو ہے وہ سیکھتا ہے، نئی چیزیں سیکھتا ہے، نئی سکلز سیکھتا ہے، تو وہ کس دماغ کے ہے، کس حصے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور اس کی کمپلیکس اس کے اندر جو تھنکنگ آتی ہے، ہائر آرڈر اب تھنکنگ آتی ہے، اس کے اندر موریلٹی آتی ہے، اس کے اندر میچورٹی آتی ہے، تو وہ کس دماغ کے کس حصے سے ریلیٹ کرتی ہے، آج ہم نے یہ ڈسکس کیا. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے. نیکسٹ ہم اس کے جو ہے پارٹ 2 ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے کیگنیٹو ڈیولپمنٹ اور لینگویج 2 کے اندر. تو یہ جو ہے جین پیاجے کا جو ورک ہے، اور این ٹی ایس کے علاوہ پی ایس سی دیگر جو مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں، اور جو عام امتحانات جو ہیں آپ کے گریڈڈ جو ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے. تو اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.